اس وقت لے چلتے ہیں، سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور مشاہد اللہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ارب نکل آئے، کسی کے اکاؤنٹ سے کسی کے فلانے نکل آئے، تو یہ جہانگیر ترین کے جو ڈرائیور اور کوک کے جو نکلے تھے اکاؤنٹ اور ان کے نام سے جو اس نے اتنی لمبی چوڑی جو انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی آج بھی کی ہوئی ہیں، تو بھائی اگر انصاف کرنا ہے تو انصاف کرو نا۔ نام تحریک انصاف رکھا ہوا ہے، اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں اور جن لوگوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ملک ہے؟ اور اسی لیے جس دن شہباز شریف کو آپ نے پکڑا اس دن 1328 پوائنٹ جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے گر گئے، 238 ارب روپے کا نقصان ہو گیا اس ملک کا۔ اس 50 دنوں میں پتہ کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ 1000 ارب سے زیادہ کا۔ یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی لمبی چوڑی کہ جی اتنا قرضہ لے لیا اتنا، بھائی تم تو ابھی آئے نہیں ہو۔ تم تو کہتے تھے ہمارے پاس 200 ماہرین ہیں۔ وہ ایک ماہر تو اس دن وہ آیا ہوا تھا رزاق داؤد، اس کی آپ نے تقریر سن لی تھی، آپ کو سمجھ آ رہی تھی، وہ بہت بڑا ماہر تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے ماہرین ہی میرے خیال میں ہمیں اس طرح اس کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بات کیا کہہ رہا ہوں، ماہر ہے نا، یہی تو ماہر ہے نا جو تباہ کر رہے ہیں ملک کو۔ تو بات تو ہوگی نا، بات جب ہوگی، بات نکلے گی تو پھر دور تک لگ جائے گی نا۔ اتنی ساری باتیں نہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ ہیں جی مشاہد، بات یہ ہے پبلک امپورٹنس ہے نا، یہ آپ نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے کہ جی مشاہد اللہ خان صاحب، اگر پبلک امپورٹنس کا پتہ ہوتا تو آج روپیہ 138 روپے کا نہ ہوتا۔ اگر آپ کو پبلک امپورٹنس کا پتہ ہوتا، اگر آپ کو اس میں مارکیٹ میں 138 کا ہے، آج بھی 38 پیسے بڑھا ہے، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ میں بالکل مارکیٹوں سے منڈیوں شنڈیوں سے سیٹنگ رکھتا ہوں۔ آپ مشاہد صاحب فکر نہیں نو کراس ٹاک جی پلیز، مجھے سب پتا ہوتا ہے جی مشاہد۔ اگر پبلک امپورٹنس کا پتا ہوتا تو روپے کی قیمت نہ بڑھتی، زر مبادلہ کے ذخائر آدھے نہ رہ جاتے 50 دنوں میں۔ اگر پبلک کا کچھ بھی خیال ہوتا تو آج سلنڈر کتنا کا بک رہا ہے؟ پبلک امپورٹنس کا پتا ہے آپ کو؟ گیس کی کتنی قیمت بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی کتنی قیمت بڑھ گئی ہے؟ آپ تو بڑی بڑھ کے مارا کرتے تھے کہ جی میں 45 روپے لیٹر کر دوں گا، کہتا تھا نا آپ کا وزیر خزانہ سقراط کہ 45۔ یہ دیکھیں بوڑھ یہ بات مستقل کر رہے ہیں، ان کی بوڑھ بند کرا دیں آپ جی پہلے ان کو بھی تمیز سکھائیں نا، یہ بھی بچہ سیکھ جائے گا۔ سینیٹر صاحب آپ اپنے ٹائم پہ بات کر لیں، یہ بھی سیکھ جائے گا۔ ابھی بات میں نے ابھی ان کی تقریر پورے آرام سے سنی ہے، آپ آرام سے سن لیں، ان کے بعد آپ بھی آرام سے سنی ہے، یہ بھی سیکھ جائیں گے، یہ بھی سیکھ جائیں گے۔ انہوں نے سنی تھی جی، آرام سے سنی، انہوں نے سنی تھی، میں کبھی کسی کی تقریر میں مرزا صاحب تھے۔ جی مشاہد اللہ خان صاحب وائنڈ اپ کریں سر۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ملک کے مذہب کے حالات دیکھیں آپ، ان حالات میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سر جھکا کے محنت کریں، مینوفیکچر۔ مجھے بتائیں، آپ نے کہا کہ جی ڈیم پہ، میں نے یہاں پہ کہا تھا نا ایک تقریر میں کہ میں دیکھوں گا کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، ذرا بتائیں کتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں ڈیم کے؟ پتہ کیوں نہیں اکٹھے ہوئے؟ انہیں معلوم ہے کہ اس حکومت کو لا کے بٹھایا گیا، انہیں ووٹ دیا ہی نہیں۔ اگر ووٹ دیتے تو نوٹ بھی دیتے لوگ۔ کون سے دے رہے ہیں؟ ابھی تک ان کے پاس 2-3 ارب سے زیادہ اکٹھا نہیں ہوا۔ نواز شریف نے 1997 میں یہ جو کہتے ہیں نا قرض اتارو ملک سوار 20 ارب کے قریب چند دنوں میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ گیا، وہ اسٹیٹ بینک میں ہے، آج بھی اس کا میں اکاؤنٹ نمبر بتا سکتا ہوں، وہ کسی کی جیب میں نہیں سینیٹر جاتا۔ صاحب نو کراس ٹاک، مشاہد صاحب کمپلیٹ کریں گے۔ میں تو کر ہی نہیں رہا، یہ تو میری نو کراس ٹاک جی، آپ کمپلیٹ کرنے دیں۔ ہے نا، یہ ہماری اس کی میں بات کو مائنڈ نہیں جی کرتا۔ کبھی آپ کو ٹائم دیں گے جی، تشریف رکھیں گے تو میں جب بھی آپ کو ٹائم، تشریف رکھیں سینیٹر صاحب، نو کراس ٹاک، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں۔ مشاعرہ ہوگا، یہاں مشاعرہ ہوگا، یہاں مشاعرہ ہوگا، منشیات نہیں ہوں گی، فکر نہیں کریں۔ مشاہد اللہ خان صاحب، مشاہد اللہ خان صاحب، اس طرح کی باتیں نہ کریں، میرے پاس ہر بات کا جواب موجود ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں کہ منشیات کی بات کروں پھر آپ نہیں کرتے، مجھے انٹرفیئر۔ مشاعرہ ادب کی بات ہے نا، بے ادب لوگوں کو ادب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے لیے مسائل ہیں، انہیں کیا پتا کہ شاعری ہوتی کیا چیز ہے؟ کیا بے ادب لوگوں کو کیا پتا شاعری کیا ہوتی ہے؟
شاہد اللہ صاحب یہ جو بے ادب ہے جی ایکسپنج کر دیں اور ایسے الفاظ یوز نہ کریں جی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. مشاہد اللہ خان صاحب یہ شعر بھی ایکسپنج ہے جی. جی مشاہد اللہ خان صاحب ابھی آپ یہ حال ہے، یہ حکومت کا حال ہے. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے. مشاہد اللہ خان صاحب حکومتیں کبھی یہ نہیں کرتی. یہ انہیں اصل میں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت میں ہے. انہیں اگر یقین ہوتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کیسے یہ حکومت ملی ہے. یہ پپٹ حکومت، انہیں یقین ہی نہیں ہے. اسی لیے یہ اس طرح کی، ورنہ اگر یہ جینوئنلی حکومت میں ہوتے. کنکلوڈ کریں مشاہد صاحب. یہ تو اپوزیشن یہ کام کرتی ہے. یہ مشاہد صاحب کنکلوڈ کر دیں. اور ان کی یہ عقلیت میں ابھی ہم واک آؤٹ کریں یہ فارغ ہو جائیں گے. مشاہد صاحب کنکلوڈ کریں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ مشاہد صاحب کنکلوڈ کریں. میں کنکلوڈ ہی کر رہا ہوں. میں شدید الفاظ میں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اسے کنڈیم کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے پاکستان میں بجلی بنائی ہے، اس نے پل بنائے ہیں، اس نے اوور ہیڈ برج بنائے ہیں، اس نے بجلی کے کارخانے بنائے ہیں، اس نے دہشت گردی کو ختم کرنے میں مدد دی ہے. یہ قصور ہے اس کا. اگر یہ قصور ہے تو یہ قصور ہم کرتے رہیں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ دھمکیاں مت دیں. اپنے جو پی پی ایم ہے نا پپٹ پرائم منسٹر، ان کو بھی سمجھائیں کہ پپٹ لفظ پرائم منسٹر کے لیے ورڈ یوز نہ کریں مشاہد صاحب. یہ جی ایکسپنج کریں. اچھا جی میں عمران خان کہتے تو پھر میں پرائم منسٹر نہیں کہوں گا. نہیں تو عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں. وہ جو مرضی ہے پھر آپ. اور دوسرے ہاؤس کے بارے میں عمران خان صاحب کہوں گا، آپ فکر نہیں کریں. مشاہد صاحب کنکلوڈ کریں. نہیں ہوں میں عمران خان صاحب کہوں گا، متضلع علیہ کہوں گا. اور بول جی میں کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں ملتی ہمیں. لیکن جو حقیقت ہے، دل کے ہاں مجھے جس دن اس بات کا جواب مل گیا رکھا ہوا ہے کہ